بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھا ہے، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں انتہائی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتی ہیں، جبکہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت انتہائی خوفناک شکل میں آتی ہیں۔ آج ہم ملک الموت کے حوالے سے 2 واقعات بیان کریں گے، تو ناظرین اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبکہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ اس بارے میں ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا، کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے پیٹھ پر رکھے، ان کے ہاتھ میں جتنے بال آئے اس کے آ جائیں، ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالی کا فیصلہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں ہی نہ آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں کفار کی روح کو قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے ایک آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے اور اس کے مساموں اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ جو دیکھا تو آپ کی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اگر کافر کو فقط تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، اگرچہ اسے اور کوئی تکلیف رنج نہ بھی ہو۔ پھر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روحیں نکالتے ہو۔ ملک الموت نے کہا، آپ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرنے کے بعد دیکھا تو
تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومنوں کی اور کوئی راحت نہ ہو بلکہ صرف تمہارے دیدار کی راہ دے دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اہلیہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرو۔ وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو پہلی بار دیا تھا۔ جب وہ چوتھی بار آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا بدکاری سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ آپ کو بتا دیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک آدمی اٹھا، اس کے منہ کو سونگھا تو اس نے شراب کی بدبو محسوس نہ کی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں، اس پر اس کو رنج کیا گیا۔ معاذ کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تباہ ہو گیا ہے، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی شخص کی توبہ معاذ کی توبہ سے افضل نہیں ہے۔ وہ خود حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھا اور عرض کیا مجھے سنگسار کر دیجئے۔ 2 یا 3 دن لوگ اسے اختلافات پر قائم رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا معاذ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اے اللہ تعالی معاذ بن مالک کو بخش دے۔ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے کہ اسے پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو۔ راوی کہتی ہیں پھر قبیلہ یزو کی شاخ غامد کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس چلی جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا میرا خیال ہے آپ مجھے اس طرح واپس بھیجنا چاہتی ہیں جیسے آپ نے معاذ کو واپس بھیجا تھا۔ آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بدکاری کے ذریعے حاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم حاملہ ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جہنم دینے کے بعد ہی تم پر اس سزا کا نفاذ ہوگا۔ ایک انصاری نے اس عورت کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا۔ راوی کہتی ہیں وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غامد یہ عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیں اور اس کے چھوٹے بچے کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ اس سے کوئی دودھ پلانے والے نہ ہو۔ ایک انصاری اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدہ عورت کو سنگسار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تم اس کی تصدیق کے لیے چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھیں، پیغمبر اعظم کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سو جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے مال بطور ترکہ چھوڑا ہو وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، وہ جو بھی ہو، اور جو مسلمان قرض اور ذمہ داریاں چھوڑ کر مرے تو اس کے لیے قرض خواہ میرے پاس آئیں، اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے 8 سال بعد شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے آپ انہیں الوداع فرما رہے ہوں۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے معاملات کا امتحان کرنے کے لیے تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم سے اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی
اور میں اس حوض کو اس جگہ سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے باہم مقابلہ کرنے لگو گے۔ راوی فرماتے ہیں میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے جس فرد کے 2 بچے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وسیلے سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں فوت ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اے بھلائیوں کی توفیق دار خاتون، جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، جس فرد کا کوئی بچہ اس سے پہلے فوت نہ ہوا ہو؟ فرمایا، میں اپنی امت کے معاملات کے اہتمام کے لیے ان سے پہلے جانے والا ہوں، ان کو میرے انتقال پر جس صدمے سے واپس پڑے گا اس سے کسی اور صدمے سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایسی آیت جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو التجا کریں گے قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے قیام گاہ مومنین کے باسیو، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم میں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، بلکہ تم تو صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں حوض پر ان سے پہلے جا کر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جو امتی آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، دیکھو اگر کسی شخص کے ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں ایسے اونٹوں کے ساتھ ہوں جو پورے سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے اونٹوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان لے گا۔ فرمایا، تو میرے لیے امتی قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور میں ان میں سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو ناظرین، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔